अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्की भाई तो बड़े ही शाणे निकले हैं। बीवी को तो सोशल मीडिया पे ला ना पाए, बीवी को तो अपने कंटेंट में यूज़ कर ना पाए, लेकिन जी फिर क्या हुआ? अगर बीवी नहीं आ सकती तो माँ तो है। तो फिर क्या किया, चीमास जी ने अपनी माँ के साथ एक चैनल बनाया और फिर माँ के साथ इनकी मोहब्बत और इनका जो एक शुगल और ये चीज़ें जो हमें देख के हम मुतासिर हुए और हमें लगा कि कोई यूनिक कंटेंट है और एक डिफरेंट सा कंटेंट है। अम्मा जी बड़ी फ़नी हैं, अच्छी मतलब कि हंसते रोतुओं को हंसा देती हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और फिर साथ दुआएं भी देती हैं। तो वो जो फ़नी वे में कंटेंट शुरू हुआ था वो बदल चुका है लालच में, ठीक है। और अब यहाँ पे जब मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ और इनकी गलत चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, हालांकि मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना मैं चाहती हूँ कि ये सोशल मीडिया पे काम ना करें, काम करें, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। तो लोग बस आके सिर्फ एक ही कमेंट करेंगे, हमें तो कुछ बुरा नहीं लगता, आप जेलस है। भाई मैं क्यों जेलस होंगी, ठीक है। उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है कि हम जेलस होंगे, ठीक है। वो एक कंटेंट पब्लिक करते हैं और पब्लिक कंटेंट पे हमारी राय देने का पूरा हमें हक दिया है सोशल मीडिया ने, और इन्होंने खुद भी दिया है, क्योंकि ये पब्लिक कंटेंट के ऊपर कमेंट्स बॉक्स क्यों बने होते हैं कमेंट्स करने के लिए ना, अपनी राय का इजहार करने के लिए। तो फिर आप लोगों को ये यहाँ पे आके मुझे कहना कि आप क्यों इसके ऊपर बात कर रही हैं, ये एक फ़जूल सी बात होती है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो देखें, नहीं देखनी तो यहाँ पे आके मुझे, अगर आपने ये कमेंट्स किए भी कि आप जेलस हो रही हैं या आप कौन होती हैं, फ़लाँ होती हैं, ये होती हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये जो एक फ़नी वे में कौन शुरू हुई थी, एक चैनल शुरू हुआ था, वो बदल चुका है लालच में, ठीक है। और लालच की इंतहा हो चुकी है। अब आप ये देखें कि जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं या कोई भी इनकी खुशियाँ, कोई भी मसले होते हैं, कोई भी इनका एक मतलब ये क्या पहले भी, इससे पहले भी इनका लाइफस्टाइल ये था, नहीं था ना। ये सोशल मीडिया पे आके जब इनको प्यार मिला, पजीराई मिली, तो इन लोगों ने इसको एक कारोबार बना लिया और धंधा बना लिया। और अब जब ये पाकिस्तान आते हैं तो पहले ऐलान करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ डेट, फ़लाँ फ़लाँ दिन हम पाकिस्तान में फ़लाँ फ़लाँ एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। तो जितने भी माँ जी के चाहने वाले हैं, जितने भी माँ के आशिक हैं, भाई माँ के आशिक जो हैं उनके घर में अपनी माएँ नहीं हैं? क्या वो अपने माँओं के हकूक़ अदा कर रहे हैं? क्या वो जो इतने कीमती कीमती तोहफ़े ला के अम्मा के कदमों में बिछाते हैं और अम्मा के साथ अम्मा का एक चुम्मा लेने के लिए और अम्मा के कदम चूमने के लिए, अम्मा के मतलब के गले मिलने के लिए एक तरस रहे होते हैं और लाइनों में लगे होते हैं, क्या इनके घर में अपने माँ बाप नहीं हैं? क्या ये अपनी सगी माँ को बोसा दे के और अपनी सगी माँ को गले मिल के उन्हें जो सवाब हासिल होना है और जो फ़ायदा हासिल होना है, वो क्या किसी बेगाने बंदे की माँ के गले मिल के या उसके चुम्मे चट्टे लेके वो फ़ायदा हासिल होगा? इस बात पे आप गौर करें। हमारे यूट्यूबर जो हैं ये अपनी शोहरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये सोशल मीडिया पे अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्होंने एक अर्निंग का ज़रिया बनाना होता है, लेकिन ये अपने आप खुद तो ये कमाने लग जाते हैं, साथ में ये लोगों को लूटने का ज़रिया भी बना लेते हैं और अपनी शोहरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और मैं चीमे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती थी, वकास को जब ये कंटेंट शुरू हुआ था सबसे पहले मैं थी जिन्होंने इनकी फ़ेवर में वीडियोस बनाई थी और इनको अप्रिशिएट किया था और इनको सराहा था। और मैं ही थी जिसने कहा था कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस फहाशी के दौर में एक नया चैनल ऐसा मंजर आम पे आया है जिसको देख के दिल खुश होता है, जिसमें हमें अपनी रवायात, अपने मज़हब, अपने वालदैन से मोहब्बत, वालदैन का एहतराम, औलाद से मोहब्बत के सलीके सीखने को मिलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जी ये जो मोहब्बतें हैं ये तो कहीं साइड पे ही हो गई हैं ना, ठीक है। आए रोज़ अम्मा जो है अपने बेटे से नाराज़ होकर दूसरों के घरों में जाके बैठ जाती हैं और फिर वहाँ पे वो अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, तुम आया नहीं, मैं राह वेदी रही, मैं गड्डियाँ वेख के रोंदी रही, मैं इंज करती रही, मैं उंज करती रही। वो तो एक साइड पे चले गई है ना। अब ये मुकम्मल तौर पे एक बिज़नेस का ज़रिया बन चुका है और माँ को भी पता है इस बात का कि मेरा बेटा जो है वो मुझे कैश कर रहा है, ठीक है। जब माँ को पता अब चल गया है ना कि मैं अपने बेटे के लिए अब ज़रूरत बन गई हूँ, तो माँ के नखरे भी आसमानों पर हैं। माँ भी इस चीज़ को खूब जताती है अक्सर, और औकात वो अपने बेटे के कंटेंट में कभी नाराज़ हो रही हैं, कभी जो हैं वो मतलब के जो मतलब उनका हक है मोहब्बत उससे ज़्यादा वो मांग रही होती हैं और उनकी वो भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि उनको आपका पता है कि मैं मजबूरी बन चुकी हूँ अपने बेटे की। क्योंकि जब ये पिछले साल तो शायद अभी हुआ है या नहीं, लेकिन ये जब पहले पाकिस्तान आए थे, जो इनका पिछला दौरा था पाकिस्तान का,
تو یہ اپنی والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو چیمہ صاحب جب اپنی والدہ کو چھوڑ کے یہاں چلے گئے تھے تو وہاں پہ وہ اکیلے ویڈیوز بنا رہے تھے، تو ان کے چینل کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، بالکل چینل کے اوپر ویوز نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر ان کی جب والدہ آئی تو اس کے بعد پھر سے چینل اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو وقاص چیمہ صاحب ہیں وہ انتہائی لالچی انسان ثابت ہوئے ہیں، اور نہ صرف وہ پاکستان میں آنے سے پہلے ایک پوری مہم چلاتے ہیں، فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت آنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ پاکستان میں ہم نے دکھانا ہے کہ ہماری کتنی شہرت ہے، ہمارا کتنا نام ہے، لوگ ہماری کتنی عزت کرتے ہیں، ہماری کتنی واہ واہ ہے۔ بھائی کوئی آپ قلعہ فتح کر کے آئے ہیں، کوئی پاکستان کا نام روشن کر کے آئے ہیں، کوئی آپ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی جھنڈے گاڑے ہیں، کیا آپ نے کیا؟ آپ ایک سوشل میڈیا پہ اپنا فیملی کانٹینٹ شیئر کر کے، اپنے معصوم بچوں کو یوز کر کے، ٹھیک ہے، اور اپنی الٹی سیدھی جو ہیں وہ بڑھ کے پھڑ کے مار کے، اور کبھی دوستوں یاروں کو دکھا کے، کبھی جھوٹ کبھی سچ دکھا کے آپ یہاں پہ وائرل ہو گئے ہیں بس۔ تو جو فیمس ہو جاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے چرنوں میں بیٹھ جاؤ، اس کی وہ پاکستان آ رہا ہے تو اس کی راہوں میں اکھیاں بچھا دو۔ یہ کون سے طریقے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو جا کے اماں کے گلے لگتے ہیں نا، اماں کے پیر چھوتے ہیں اور اماں کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور بڑے بڑے گفٹس لے کے جاتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ ان کو اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بھائی آپ اتنا سوچیں کہ جو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ کے لیے کریں، تاکہ دنیا آخرت آپ کی سنور جائے۔ آپ کے گھروں میں ماں باپ نہیں ہیں، آپ کی والدہ کو آپ کی محبت، آپ کے خلوص اور آپ کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ فیمس ہیں، وہ سیلیبریٹی بن چکی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک پکچر بنوانے کے لیے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تاکہ آپ شو مار سکیں کہ یہ دیکھیں جی والدہ صاحبہ کے ساتھ ہم نے تو پکچر بنوائی ہیں۔ اور میں کہتی ہوں چیمہ صاحب اپنی بیوی کو تو سوشل میڈیا پہ نہیں لا سکتے، شاید ان کی فیملی میں الاؤ نہیں ہے اور ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا طریقہ جو ہے وہ اپنایا، اپنی ماں کو لے کے آگے، حالانکہ ان کی ماں کوئی اتنی بزرگ نہیں ہے۔ اور ان سے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ اماں جی کی نا جوانی کی پکچر دکھا دے، تو انہوں نے کہا تھا نا جی نا، میں تو ایڈا جڑا نا پیڑا کام کرنا ہی نہیں، ایڈا کوڑا کام، میں تو اپنی ماں دی جوانی دی۔ تو ابھی کون سی آپ کی ماں بوڑھی ہیں؟ کہاں سے آپ کی والدہ بوڑھی نظر آتی ہیں؟ آپ ان کے پاؤں چھوئیں، وہ آپ کو گلے ملے، آپ کا منہ ماتھا چومیں، وہ اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ کیا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بڈھا جوان، اور اماں جی کی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی والدہ کی سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے نہیں ہوتے، سوری، وہ بھی آ کے اماں جی کے قدموں میں نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دکھ سکھ اپنے۔ بھائی کیوں اپنی والدہ کو آپ اتنا یوز کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو آپ نے ساتھ پردوں میں چھپایا ہوا ہے کیونکہ آپ کو الاؤ نہیں ہے، یا پھر آپ کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے سختیاں ہوں گی، جو بھی ہے۔ تو کیا آپ کی والدہ ایک عورت نہیں ہے؟ آپ کی والدہ کے اوپر کوئی لمٹس نہیں ہے کیا؟ اسلام میں دین نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی کہ عورت جو ہے وہ غیر محرم کے مرد کے گلے نہیں مل سکتی، کوئی غیر محرم جو مرد ہے وہ کسی غیر عورت کو چھو نہیں سکتا ہے؟ کیا آپ کی اماں کو پردہ، آپ کی اماں کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ تو جب میں نے پہلے ان پہ ویڈیو بنائی نا، تو میں نے کہا کہ بھئی چلے ان کی امی آتی ہیں، ایک اچھا کانٹینٹ ہے، والدہ کی محبت دکھائی جاتی ہے۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ نہیں سسٹر آپ غلطی پر ہیں، عورت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ان کی والدہ کی عمر کی ہو چاہے جوان ہو۔ عورت کو جب ہمارے مذہب نے منع کر دیا، ٹھیک ہے، ہمارے اللہ نے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں پہ چناکے تو نہیں ہوتی نا۔ اب حال یہ دیکھ لیں، پچھلے سال یہ ترس رہے تھے عمرہ پہ جانے کے لیے اور یہ نہیں جا پائے، کچھ ان کے مسئلے بن گئے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگا۔ لیکن پاکستان میں انہوں نے جتنے دن یہ رہے تو انہوں نے اتنا والدہ کو کیش کیا، اتنا یہ وہاں والدہ کو لے کے گئے جہاں والدہ کو لے کے جانا بھی نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی یہ لے کے گئے نا، تو کوئی فیملی جو ہے نا، فیملی اپنی نہیں لے کے آیا کیمرہ کے سامنے، لیکن اس نے اپنی ماں کو وہاں پہ جا کے نا یہ لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگلوں نے اس کی ماں کو کیش کیا۔ تو یہ اتنا غیرت مند بندہ ہے۔ اور جب تم پچھلے سال ترس رہے تھے نہیں گئے، اب تم عمرے پہ گئے ہو تو تم اپنا عمرہ کرو نا، ہے، عبادتوں کو بھی تم لوگوں نے کانٹینٹ بنا لیا، بچوں کو تم لوگوں نے کانٹینٹ بنا لیا، بوڑھے ماں باپ کو تم لوگوں نے کانٹینٹ بنا لیا۔ تو میں کہتی ہوں یہ تو سب سے خطرناک ثابت ہوا ہے۔ میں تو ڈکی لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے کرٹیسائز کرتی تھی، رجب کو، سسٹرولوجی کو، کہ بھائی ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ چینل آیا تو اس میں ہمیں کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن اس نے تو ان کا بھی نمبر کراس کر دیا ہے۔ کم از کم وہ اپنا کانٹینٹ تو خود بناتے ہیں نا، ہیں، ڈکی کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں لے کے آیا اپنے کانٹینٹ میں بھی۔ میں کہتی ہوں رجب بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا کانٹینٹ بنائے، لیکن چیمے کے پاس تو اپنی ماں کے علاوہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، اور ماں کا کانٹینٹ جب فلاپ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پوپو آ جاتی ہے بیچاری۔ پوپو کی سختی آئی ہوئی ہے کیونکہ آج کل پوپو کے بہت زیادہ عاشق ہیں لوگ،
بچی ہے پسند کرتے ہیں، چھوٹے ہیں، پھر بھی غیرت کے تقاضے تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی نہ دکھائیں، یا اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی کانٹینٹ کم از کم نہ بنائیں اگر آپ دکھا رہے ہیں تو۔ ایسے ماں باپ کے اوپر نا مجھے اتنا مطلب ترس آتا ہے کہ یہ جو بچوں کو کانٹینٹ بنا کے پیسہ کما رہے ہیں، یہ خود اپنے بچوں کو اپنے دورے بازو پہ پال نہیں سکتے، اپنے بچوں کو اپنے ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ خود اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم و تربیت جو ہے اس کو مطلب ان کی ذمہ داریاں سر انجام دے سکیں۔ تو آج وہ بیچاری پوپو ہوتی ہے، اور یہ عمرہ پہ گئے ہوئے وہاں سے ویڈیوز بنائی جا رہا ہے، لگائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے، لگائی جا رہا ہے، جیسا کہ بھائی اس نے زندگی میں آخری عمرہ کرنا ہے اور اس عمرے کو ہی اس نے کیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عمرے پہ گئے ہو، چلے ہم یہ نہیں کہتے آپ میموریز کے لیے ویڈیوز بنائیں، سب کا دل کرتا ہے، اور جب آپ پاکستان آ جائیں تو شیئر بھی کریں بے شک، لیکن جی وہاں پر بھی اتنا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے پاکستان میں آنے سے پہلے بھی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گفٹ لے کے۔ اتنا یہ لالچی بندہ ثابت ہوا ہے نا، اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں اتنا کوئی یہ سوشل میڈیا سے اتنا نہیں کما رہا ہے جتنا یہ لوگوں سے کما رہا ہے، جتنا یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اب عمرہ پہ بھی گیا نا تو ایک دن یہ دکھا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے ان کے چاہنے والے ہوں گے، وہ بھی آئیں، ان کی دعوتیں کریں۔ یہ اس لیے بتاتے ہیں، یہ اس لیے اتنا عرصہ پہلے ہی راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈیٹ کو پاکستان آنا ہے، فلاں ڈیٹ کو ہم نے عمرے پہ جانا ہے، فلاں دن ہمارا فلاں جگہ پہ گزرے گا، فلاں دن ہمارا، ایڈوانس میں ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا صحیح دیہڑیاں لگیں، اور ہم عمرے کا عمرہ کر لیا اور کمائی کی کمائی کر لی۔ تو میں تو کہتی ہوں قسم سے لعنت ہو ایسی ویلوگنگ پہ، لعنت ہو ایسے پیسے پہ، لعنت بھیجنی چاہیے ایسے کانٹینٹ پہ، اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بندہ اپنے مطلب کہ اللہ کے گھر بھی جا رہا ہے نا تو اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو اسی لیے تو آج کل سارے یوٹیوبر ہر چوتھے مہینے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کانٹینٹ بنانے جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو پھر نیت میں فطور آ گیا نا، تو آپ خالص نیت تو لے کے ہی نہیں گئے کہ ہم اللہ کے حضور صرف عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں فرائض ہیں۔ آپ تو وہاں پہ اپنا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور پھر وہاں اپنی ماں کو، کہاں سے آپ کی اماں بوڑھی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے جیسے یہ فیمس ہوتا جا رہا ہے نا، ویسے ویسے میں کہتی ہوں کہ ان کی لمٹس جو ہیں وہ کراس ہوتی جا رہی ہیں۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی ہدایت دے، اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے، غلط اور صحیح کی پہچان عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو الٹا لوگ ہمیں ہی آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو کچھ مسئلہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر آپ بھی ایسا ہی کریں نا جیسے وہ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن پھر آپ انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، یہی آپ کی سفارش کر دیں گے اللہ رب العزت کے حضور، نعوذ باللہ استغفر اللہ ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اس مطلب کہ غلط کاموں کو سپورٹ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، غلط چیز کو، غلط ٹرینڈ کو سپورٹ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔